ویورز، آج ہم آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب اور میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا اور آپ کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ پس حضرت ملک الموت زمین پر اترے، ایک اعرابی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، پھر عرض کرنے لگے، السلام علیکم، اے نبوت کے گھر والوں، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آدمی کو جواب دو۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا خیال ہے۔ اس نے دوبارہ صدا دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس آدمی کو جواب دو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس میں مشغول ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے پھر صدا دی، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی، فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا تو اس نے تیسری بار صدا دی، جس سے میری جان کانپنے لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو کہ دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، یہ بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ بس ملک الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، تم صرف میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا میری جان قبض کرنے کے لیے؟ اس نے عرض کی، میں دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک، ورنہ میں اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ پیارے ویورز، یہ ہے شان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کے جسم سے روح نکالنا تو درکنار، ان کے گھر میں بغیر اجازت فرشتے بھی داخل نہ ہو سکتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روح قبض کرتا ہوں مگر کسی سے نہیں پوچھتا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر میں داخل ہونے کی بھی اجازت لینا اور روح قبض کرنے کی بھی۔ وہ اجازت دیں تو ٹھیک، ورنہ میری بارگاہ میں لوٹ آنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ یہ اختیار دیا تھا کہ اے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین پر چلتے پھرتے رہو، اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ فرمایا، اللہ عز و جل، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔